جماعت کو اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق ایدیہم کا نظارہ دکھاتے ہوئے سنبھالتا ہے. انہوں نے باوجود عقلیں رکھنے کے یہ نہ سوچا کہ کشتی میں سوار ہو کر غرق ہونے سے وہی نجات پائے گا جو دوسری قدرت کے ساتھ جڑا رہے گا، اور وہ دوسری قدرت کوئی انجمن نہیں بلکہ خلافت ہے. بس آج بھی ہم خوش قسمت ہیں جو خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اس کشتی میں سوار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی، اور غرقابی سے بچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. دنیا کار مذلت میں گرتی چلی جا رہی ہے اور احمدی اپنے قادر و توانا خدا کے فضلوں کے نظارے دیکھ رہے ہیں. 1908 سے لے کر آج تک نئے سے نئے حربوں کے ساتھ دشمن جماعت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی ہمیشہ ہر بڑے ابتلا کے بد نتائج اور دشمن کی مذموم کوششوں سے جماعت کو محفوظ رکھتا چلا جا رہا ہے. اور جوں جوں جماعت اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق دنیا میں پھیل رہی ہے، حسد اور مخالفت کی آگ بھی اس تیزی سے پھیل رہی ہے. مخالفتیں بڑھ رہی ہیں اور جہاں جہاں نام نہاد خود غرض علماء کہلانے والوں کا بس چلتا ہے، وہ خدا کے نام پر ان ظلموں کرنے سے نہیں چوکتے جو احمدیوں پر کیے جاتے ہیں. لیکن ہر مخالفت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا ہوا ہے کہ مومنوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ابتلا آویں. جیسے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف آمنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ فتنوں میں نہ پڑیں گے؟ پھر فرمایا غرض امتحان ضروری شے ہے، اس سلسلے میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلا سے خالی نہیں رہ سکتا. ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف ہیں اور باپ الگ، یعنی ماں باپ سے بھی علیحدہ ہیں احمدیت کی قبول کرنے کی وجہ سے. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب سخت ابتلا آئیں اور انسان خدا کے لیے صبر کرے تو پھر وہ ابتلا فرشتوں سے جا ملاتے ہیں. اور فرمایا کہ نبیوں پہ جو ابتلا آتے ہیں اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ملائے جاتے ہیں. فرمایا کہ بغیر امتحان ترقی محال ہے. بس یہ وہ ایمان میں پختگی کے لیے نسائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں نے پکڑا ہوا ہے آج بھی. اور ہر احمدی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہماری مخالفتیں ہماری ترقی کے لیے کھاد کا کام دیتی ہیں. گزشتہ خطبے میں نے بلغاریہ کے نوآبائین کا ذکر کیا تھا، یعنی کچھ تو ان میں نئے احمدی ہیں، کچھ چند سال پہلے سے احمدی ہوئے ہیں. انہیں وہاں کے مسلمان مفتی کہنے پر، جس کا حکومت میں بڑا عمل دخل ہے، پولیس نے ہراساں کیا احمدیوں کو اور پکڑ کر پولیس اسٹیشن بھی لے گئی تھی. ان لوگوں کو جب میں نے سلام بھجوایا
اور حال وغیرہ پوچھا تو مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک سے انفرادی رابطہ کیا اور جب پیغام دیا تو ہر ایک کا یہ جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایمان میں مضبوط ہیں، یہ تکالیف تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بعض تو جذباتی ہو کر رونے لگے اور میرے لیے پیغام بھجوایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر تکلیف برداشت کریں گے جماعت کی خاطر، ہمارے لیے صرف دعائیں کرتے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انقلاب برپا کیا؟ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے کہ قربانی کی روح کو، قرآن کریم کی تعلیم کو احمدیت قبول کرنے کے بعد حقیقی رنگ میں سمجھنے لگ گئے ہیں۔ وہ فہم و ادراک پیدا کر دیا ہے جس نے انہیں اس حقیقت سے آشکار کر دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے تو امتحانوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ یورپ میں رہنے والے کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ لوگ جو بڑا عرصہ کمیونزم کے زیر اثر رہے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت سے ان کا ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ان کے خاص فضل سے ہوتا ہے، اور یہ فضل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ احمدیوں پر فرما رہا ہے۔ اسی طرح آج کل ہندوستان کی نوبائی جماعتوں پر بھی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم بھی وہاں حسب روایت نام نہاد ملا کر رہے ہیں، اور ملا کے کہنے اور اکسانے پر وہاں کے مسلمان کر رہے ہیں، اور حکومت اس لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عنقریب کیونکہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کے ووٹ ہونے چاہیے، جبکہ احمدیوں کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان ظلم کرنے والوں کو بھی اور اس ظلم ہونے پر آنکھیں بند کرنے والوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی طاقت تو بے شک نہیں ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ، لیکن خدا تعالی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور جب وہ مدد کو آتا ہے تو ہر چیز کو خسرا کی طرح اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جب اس کی تقدیر چلتی ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بس ہندوستان کے احمدی بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں، دعاؤں میں زیادہ شدت پیدا کریں اور اپنے رب سے تعلق کو پہلے سے بڑھ کر بڑھائیں۔ اسی طرح آج کل پاکستان میں بھی احمدیوں کی مخالفت عروج پر ہے۔ حیرت ہوتی ہے حکومت اور ملا کی حرکتوں اور کوششوں کو دیکھ کر کہ برے صغیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کے بعد سے جو مخالفت شروع ہوئی مولویوں کی طرف سے، اس میں مولویوں نے اپنے طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی اور غیروں کو بھی جماعت کے خلاف بھڑکایا اور ابھارا اور مدد کی ان کی کہ کسی طرح جماعت ختم ہو جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن ان کی ہر کوشش کے بعد جماعت کے قدم ترقی کی طرف بھی بڑھے ہیں، پہلے سے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن یہ سب دیکھ کر بھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جماعت کسی انسان کی قائم کردہ نہیں بلکہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایک پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان خوشخبری کے پورا ہونے کا کھلا کھلا نشان ہے۔